السلام علیکم دوستو، آپ اس مجسمے سے ضرور واقف ہوں گے جو کہ مصر کے شہر گیزہ میں موجود ہے۔ گیزہ تاریخی لحاظ سے بہت مشہور ہے کیونکہ یہاں 3 اہرام اور ایک مجسمہ ابھی بھی موجود ہے۔ یہ مجسمہ دنیا کا سب سے بڑا اور سب سے پرانا مجسمہ ہے۔ اس مجسمے کو ابو الہول کا مجسمہ کہا جاتا ہے۔ اس مجسمے کی لمبائی 73 میٹر، چوڑائی 19 میٹر اور اونچائی 20 میٹر ہے۔ ابو الہول کے مجسمے کی کہانی کچھ یوں ہے۔ ایک نوجوان شکاری جو اعلیٰ اور شریف گھرانے کا تھا، ایک دن صحرائے عظیم کی ریت پر گھوڑا دوڑا رہا تھا۔ یہ ہزاروں سال پہلے کی بات ہے، لیکن اس وقت بھی مصر کے بادشاہ شیوب کا مقبرہ، جسے عظیم اہرام کہتے ہیں، کافی پرانا ہو چکا تھا۔ کسی کو بھی یاد نہ تھا کہ چٹان کی بنی دیو نما شکل ابو الہول کتنے دنوں سے شاہی مقبرے کی دیکھ بھال کے لیے ریت میں ایک طرف اٹی پڑی ہے۔ طوفان کے تھپیڑوں نے اس پر ریت ہی ریت پاڑ دی تھی، یہاں تک کہ شکل قریب قریب ڈھک گئی تھی۔ صرف اس کے شیر جیسے جسم کی پیٹھ اور اس کا انسان نما بھاری سر اور اس کا چہرہ ابھی بھی دکھائی دیتا تھا، جو کہ ریت کی تہوں سے باہر نکلا ہوا تھا۔ نوجوان شکاری جس نے ابو الہول کا عجیب و غریب خواب دیکھا تھا، اس کا نام تھاتمس تھا۔ یہ نام مصر کے ایک قدیم دیوتا کے نام سے ملتا تھا۔ اس قدیم دیوتا کا نام تھاتھو تھا۔ تھاتمس اپنی عقل اور فراست کا کوئی جواب نہیں رکھتا تھا۔ اس زمانے میں مصر کے سبھی لوگ تھاتمس کے مداح تھے، اس کی قدر کرتے تھے، اسے مانتے بھی تھے۔ بڑے گھرانوں میں یہ مشہور تھا کہ ملک کا اگلا بادشاہ وہی ہوگا۔ بوڑھا بادشاہ امن ہاتب ابھی بھی صحت مند تھا، لیکن اپنا وارث مقرر کرنے میں اسے زیادہ دیر نہیں تھی۔ تھامس بھی یہی چاہتا تھا، اگلا بادشاہ اسے بنایا جائے، اگرچہ نوجوانوں کی کمی نہیں تھی اور بہادری میں بھی ایک دوسرے سے بڑھ کے تھے، اور بادشاہ بننے کا ارمان ان میں سے کئی ایک کو تھا۔ لیکن تھاتمس کی بہادری کی کچھ اور ہی بات تھی۔ جنگ و جدل میں کوئی اس سے جیت نہیں سکتا تھا۔ جب وہ شکار کے لیے نکلتا تو ہوشیار سے ہوشیار ہرن بھی اس کے تیز گھوڑے سے بچ کر آگے نہیں نکل سکتا تھا۔ ریگستان میں شکار کھیلنا اس کا محبوب مشغلہ تھا، اور کمال کی بات یہ ہے کہ شکار کھیلنے بھی وہ اکثر تنہا ہی جاتا تھا، یہاں تک کہ کسی غلام کو ساتھ نہ لیتا۔ ایسے ہی تنہا شکار کھیلنے کے دوران تھاتمس نے ابو الہول کا عجیب و غریب خواب دیکھا تھا۔ ایک دن دھوپ تیز تھی، سورج کی تیز کرنوں سے ریگستان تپ رہا تھا، یہاں تک کہ یہ جوان شکاری تپش اور آنچ سے پریشان ہو اٹھا۔ تھاتمس اپنے گھوڑے کو بھگاتا ہوا جب آرام کے قریب پہنچا تو وہاں بھی اسے کسی درخت کا سایہ نہیں ملا۔ گرمی سے اس کا سر چکرا رہا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ تھوڑی دیر کے لیے اسے سکون مل جائے، لیکن درخت کہیں دور دور تک دکھائی نہیں دیتا تھا۔ سورج کی گرمی سے جب ریت بھن رہی ہو اور فضا میں اس قدر گرمی ہو تو بھلا ایک معمولی سا پودا بھی کیسے اگ سکتا ہے؟ اتنے میں اچانک سوار نے دیکھا کہ عظیم پتھر کے بنے ابو الہول کا سایہ ایک طرف زمین پر پڑ رہا ہے۔ یہاں ہم تھوڑی دیر آرام کر سکتے ہیں، نوجوان نے زور سے آواز نکال کر کہا تاکہ گھوڑا بھی سمجھ جائے۔ قریب پہنچ کر اس نے گھوڑے کو لگام دی اور روکا۔ اس نے ابو الہول کے سائے میں اپنی سفید چادر پھیلا دی۔ جیسے ہی وہ لیٹا تو چٹان کی بنی دیو نما شکل کے متعلق بہت سی باتیں اور قصے کہانیاں اسے یاد آنے لگی۔ اسے خیال آیا کہ جب وہ بچہ تھا اور پہلی بار ابو الہول کی کہانی کسی نے سنائی تھی تو وہ اس وقت بہت اچھی لگی۔ وہ کہانی یونان کی تھی۔ قدیم زمانے میں جب یونان کے دیوتا زمین پر چلتے تو ان دنوں ابو الہول دراصل ایک دیوتا یا بھاری بھرکم جانور تھا۔ لوگ اس سے بہت خائف رہتے، کہیں اور ذکر آتا تو ڈر کر بہت چھپکے سے اس کا نام لیتے۔ یونانیوں کا کہنا تھا کہ ابو الہول کا جسم شیر کے مانند تھا، پنجے بھی شیر جیسے تھے اور اس کی دم بھی۔ اس کے پر چیڑے سے ملتے جلتے تھے، سر عورت کے سر جیسا تھا۔ اس جانور کا کام یہ تھا کہ شہر کی حفاظت کرے۔ ایک اونچی سی پہاڑی سے وہ سب پر نگاہ رکھتا، ادھر آنے والوں کو وہ اکثر روک دیتا اور چیخ چیخ کر ان سے سوال کرتا۔ وہ ان سے سوال کرتا کہ اس پہلی کو بوجھو ورنہ شہر میں تم داخل نہیں ہو سکتے۔ اس قسم کی کہانیاں تھاتمس کو یاد آئی۔ وہ کون سا جانور ہے جو صبح اپنے 4 پنجوں پر چلتا ہے، دوپہر کو 2 پنجوں پر اور رات کو 3 پنجوں پر چلتا ہے؟ تھاتمس کانپ اٹھا جب اسے خیال آیا کہ جتنے مسافر صحیح جواب نہیں دے پاتے ہوں گے ان میں سے بہت ساروں کو اس جانور نے مار دیا ہوگا۔
یہ بھی کمال ہے کہ اوڈیپس کتنا بہادر انسان تھا۔ یہ وہی ہیرو تھا جو ننگی تلوار ہاتھ میں لے کر نکلا تھا، اور اس نے پکا ارادہ کر لیا تھا کہ وہ اپنے وطن کی سرزمین کو ابو الہول سے پاک کر دے گا، جو کہ ابو الہول کے پاس آیا اور کہا، اے ابو الہول، اس جانور کو انسان کہتے ہیں۔ اپنی زندگی کی صبح میں جب کہ وہ بچہ ہوتا ہے تو اپنے چاروں پنجوں پر رینگتا ہوا چلتا ہے۔ جب دوپہر ہوتی ہے یعنی وہ بڑا ہوتا ہے تو اپنے دونوں پیروں پر چلتا ہے۔ شام کے وقت یعنی بڑھاپے میں سہارے کے لیے اس کا ڈنڈا اس کے تیسرے پیر کا کام دیتا ہے۔ سن کر ابو الہول چکرا گیا۔ وہ حیران ہوا کہ اب کیا کرے۔ بہادر اوڈیپس کی چمکیلی تلوار سے وہ اتنا ڈر گیا کہ جان بچانے کے لیے پہاڑ سے اتر کر تیزی سے بھاگا۔ ابو الہول جلدی میں چٹان سے ٹکرا گیا اور وہیں پر اس کی موت واقع ہوئی۔ اس طرح تھیبس شہر کو اس سے نجات ملی۔ ابو الہول کا رعب اتنا تھا کہ مرنے کے بعد بھی بحیرہ روم کے چاروں طرف کے لوگ اس کی کہانیاں سناتے تھے، پتھر سے ابو الہول کی شکل بناتے تھے۔ ابو الہول کا سخت چہرہ دیکھ کر تھامس کو یہ سب قصے یاد آئے۔ میرے اوپر بھی تم مہرباں ہو جاؤ، بادشاہ امن حاتب کے دماغ میں تم میرا نام ڈال دو تاکہ وہ مجھے اپنا جانشین بنا لے، اور اس کے انتقال کے بعد میں مصر کا فرمانرواں بن جاؤں۔ لیکن پتھر کے بنے بت کے منہ سے کوئی آواز نہیں آئی۔ اتنے میں جوان شہزادے کو یاد آیا کہ وہ زمانہ گیا جب کہ ابو الہول انسانوں سے باتیں کرتا تھا۔ تھاتمس اسی وقت لیٹ گیا اور اسے فوراً نیند آ گئی۔ تھاتمس پھر جاگ گیا۔ دماغ پر زور ڈالنے سے اسے یاد آیا کہ شاید اس نے کوئی خواب دیکھا تھا کہ پتھر کے بنے دیو کا چہرہ اس کی طرف مڑ گیا اور اس کے منہ سے آواز آ رہی ہے، مصر کے شہزادے تھاتمس، مجھے بتاؤ کون اس سرزمین کا بادشاہ بننا چاہتا ہے؟ غور سے سنو، میری طاقت میں ابھی بھی کوئی کمی نہیں آئی، اگرچہ مجھے انسانوں نے بھلا دیا ہے۔ ریت کو دیکھو کس طرح اس کے ذروں نے میری شیر نما جسم کو ڈھک دیا ہے۔ کیا کسی کو یاد ہے میری طاقت خوفناک سے خوفناک جانور سے کم نہیں تھی؟ اس وقت میرا سر دکھائی دیتا ہے، اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ میں ایک کمزور انسان دکھائی دیتا ہوں۔ تھاتمس، وعدہ کرو میرے جسم سے ساری ریت ہٹا دو گے اور مجھے باہر نکلنے میں مدد کرو گے تاکہ میری پوری اور اصل شکل سب کو دکھائی دے۔ جب تھاتمس واپس جا رہا تھا تو اس کے کانوں میں الفاظ گونج رہے تھے۔ اس نے سوچا ہے کہ اس نے پکا وعدہ کر لیا ہے، لیکن اسے شک بھی ہوا کہ اس نے خواب دیکھا تھا۔ یہ سب خواب ہی خواب تھا یا اس کی کچھ حقیقت بھی تھی؟ گھر جا کر وہ جلد ہی لوٹ آیا اور جلدی ابو الہول کے چاروں طرف سے ریت کو ہٹانا شروع کر دیا۔ ریت کے ٹیلے تہہ بتہہ بیٹھے ہوئے تھے۔ ریت کو ہٹانا اور صاف کرنا تنہا اس کے بس کا کام نہ تھا۔ اس نے اپنے غلاموں کو بلا لیا جو کافی دنوں تک ریت صاف کرتے رہے۔ آخرکار اس کا سارا جسم ریت سے باہر نکل آیا۔ اب ہر شخص اسے صاف دیکھ سکتا تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ابو الہول نے اپنا وعدہ پورا کیا تھا؟ سب ماہرین کا کہنا ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تھاتمس مصر کا بادشاہ بن گیا تھا۔ اس نے حکومت کا انتظام اچھی طرح چلایا، اس کی رعایا خوش رہی، کھانے پینے کی کوئی کمی نہیں ہوئی۔ گویا ان دنوں بھی مصر کے اس ابو الہول کے پنجوں کے درمیان ایک چھوٹا سا پتھر کا ستون بنا ہوا ہے جس پر یہ کہانی کھدی ہوئی ہے، بالکل ویسے ہی جیسے ہی آپ کو بتائی جا چکی ہے۔